پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا، اور پھر اگلے دن کوارٹ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا۔ پشاور سے لے کر کوارٹ تک ناکہ بندیاں، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو۔ وہ کم بخت ہو، میں تو رول آف لا والا آدمی ہوں، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب کنونشن کیا واپس آیا تو جس گاڑی میں میں سوار تھا ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میرے 4 ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ پھر پرچہ کر دیا، کار سرکار میں مداخلت، جبکہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کون سا ملک، کون سی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ڈالو گے، الفن کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نوکری اور وردی کا سہارا نہ لے، نکال کے وردی آ جاؤ، سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہے، کتنی آپ میں غیرت ہے۔ یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ گنڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے۔ او بھائی کیا کیا ہے؟ اور جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے۔ اس دن بھی ایک ڈیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی، تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے۔ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب توہین عدالت کی پٹیشن میں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں، اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری طرف، کل کوارٹ میں بلاول بھٹو زرداری بھی آیا تھا، گیریزن میں ہیلی کاپٹر میں اترتا ہے، سرکاری پروٹوکول، اور مجھے منہ چھپا کے ٹوپیاں پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹر سائیکل میں آنا پڑا۔ جہاں ہمارا کنونشن تھا وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑا تھا۔ کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دیں جو انہوں نے انسانوں والی کی ہو۔ آخر ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمار نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں۔ تو منصف صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے کنونشنوں کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دوسری طرف جو ہے نگران حکومت اور ان کا لگایا گیا آئی جی، ان کی ایما پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں انتہائی زیادتیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور تازہ کڑی اس کی یہ ہے کہ آج ہی میں آئی جی خیبر پختونخوا کی طرف سے درج کرائے گئے 5 غلط، لغو اور بے بنیاد ایف آئی آروں میں ابھی ضمانتیں میں نے دائر کی ہیں۔ اس دن پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بھی میں نے بتایا، آج آپ کے توسط سے پوری قوم کو اور پوری عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وردی والوں پہ کون قابو کرے گا؟ یہ آئی جی، یہ تھانے دار، یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ بالکل لٹرلی خیبر پختونخوا جو ہے پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ ابھی 3 دن میں نے گزارے، ہر راستے پر انہوں نے میرے لیے ناکہ بندیاں کی۔ او بھائی کیا قصور کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ اپنے پارٹی کے کنونشن کے لیے جا رہا ہوں، چکدرہ میں انہوں نے جو ہے اہتمام کیا تھا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک شہری کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی پرچہ، کوئی ایف آئی آر نہیں۔
الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پہ پرچہ دیا اور وہاں سے میرے چار ساتھی آج بھی جیل میں بند ہے۔ کیا قصور ہے؟ کار سرکار میں مداخلت ڈالا۔ یہ کون سی سرکار ہے اور کون سا سرکار کا کام ہے کہ آپ سڑکوں پر شہریوں کو روکیں؟ اور پھر ضلع دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، کس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے؟ تاکہ میں باجوڑ نہ پہنچ سکوں۔ پھر باجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں 20 ناکہ بندیاں اور پولیس کے ڈالے اور یہ پہاڑوں میں بھاگنا پھرنا۔ پھر رات کو باجوڑ کے DPO کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی، انور دیو خان کے گھر پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ڈرانا تھا۔ او بھائی کون سے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہو؟ پھر سارا باجوڑ کی سڑکیں ڈپٹی کمشنر کے حکم پہ کاٹی گئی، ہر جگہ پہ جناب کرفیو کا سما تھا۔ پھر باجوڑ سے واپس نکلنا علیحدہ مشکل مصیبت بن گیا۔ پولیس جو ہے وہ ڈینگا مشتی ورکروں کے ساتھ پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں واپس آیا، اور پھر اگلے دن کوہاٹ جانا جو ہے وہ آگے مصیبت بنا۔ پشاور سے لے کر کوہاٹ تک ناکہ بندیاں، جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روک کے میری تلاش کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی کئی ملک کا ڈان ہو، جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو۔ وہ کم بخت ہو، میں تو رول آف لا والا آدمی ہوں، قانون کی حکمرانی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب کنونشن کیا واپس آیا تو جس گاڑی میں میں سوار تھا ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، میرے 4 ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پہ پھر پرچہ کر دیا، کار سرکار میں مداخلت، جبکہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کون سا ملک، کون سی آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ڈالو گے، الفن کہتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نوکری اور وردی کا سہارا نہ لے، نکال کے وردی آ جاؤ، سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ، دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہے، کتنی آپ میں غیرت ہے۔ یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پہن کے سڑکوں پہ گنڈوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈھونڈے۔ او بھائی کیا کیا ہے؟ اور جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے۔ اس دن بھی ایک ڈیر آپ کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی، تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا؟ یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی، میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ہے، میرا خون ہے اس میں، اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پہ ہاتھ ڈالے۔ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب توہین عدالت کی پٹیشن میں IG خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے خلاف ایک نئی دائر کر رہا ہوں، اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا، ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے۔